لیکن اس کی کوئی فورینزک نہیں کروائی جاتی، اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں بھیجا جاتا، اور اس کو وہ ٹیلی نہیں کرتا کہ کسی خاتون کا اغوا کی کوئی بھی ایف آئی آر اس سے پہلے 2-3 دن میں جو ہوئی ہو، یعنی کہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا اور اس خاتون کو دفن کر دیا جاتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اب آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ خاتون کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہاں پہ گئے حافظ آباد میں، اور انہوں نے اس کی قبر کشائی کروائی ہے اور اس کی لاش کو دوبارہ نکلوایا، جس سے پتہ چلا ہے۔ بالکل لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں خاتون وکیل کا قتل ہوا ہے، اور یہ واقعہ کیا ہے؟ اس وقت خواتین وکلا اس واقعے کے بعد کافی غصے میں ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ میڈم، کیا واقعہ ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ اشفاق، سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ مذمت کرتی ہوں اس قتل کی۔ ایک خاتون لیڈی لائر کا قتل ہوا ہے، جو کہ ایک دھبا ہے، ایک ایسی عورت جو کہ دوسروں کو انصاف دلاتی رہی اور اس کو خود کو قتل کر کے اس کی لاش کو بوری میں بند کر دیا گیا، پھر اس کو نہر میں ڈال دیا گیا، اور اس کی لاش نکلتی ہے بوری سے اور اس کو پولیس والے دوران گشت اٹھاتے ہیں اور بغیر فورینزک کروائے ہوئے۔ یہ پہلی ایف آئی آر جو ہے اس کے گھر والوں نے کروائی ہے اس کے اغوا کی، وہ تھانہ نواب ٹاؤن کی ہے، لاہور کے علاقے؟ جی، لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن سے۔ دوسری جو ایف آئی آر ہے وہ حافظ آباد سے ہے، اور حافظ آباد میں ایس ایچ او جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اس نے گشت کے دوران ایک بوری بند لاش برآمد ہوئی، اس میں سے ایک خاتون کی بے نامی لاش ملی جس نے کالا ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، اور وہ شباہت وغیرہ اس میں لکھتا ہے، نین نقش وغیرہ، تو جس کو ہم فیچرز کہتے ہیں، ان کے فیچرز اس میں مینشن ہیں، لیکن اس کی کوئی فورینزک نہیں کروائی جاتی، اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں بھیجا جاتا، اور اس کو وہ ٹیلی نہیں کرتا کہ کسی خاتون کا اغوا کی کوئی بھی ایف آئی آر اس سے پہلے 2-3 دن میں جو ہوئی ہو، یعنی کہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا اور اس خاتون کو دفن کر دیا جاتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اب آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ خاتون کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہاں پہ گئے حافظ آباد میں، اور انہوں نے اس کی قبر کشائی کروائی ہے اور اس کی لاش کو دوبارہ نکلوایا، جس سے پتہ چلا ہے کہ یہ وہی خاتون ہے سائرہ افضل جو ایڈوکیٹ تھیں، اور ان کو پہلے اغوا کیا گیا اور بعد میں ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی لاش کو بوری میں بند کر کے نہر کے کنارے پھینک دیا گیا۔ صحیح ہے جی، بالکل۔ اور بھی یہاں پر خواتین وکلا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مس، اس واقعے پر آپ اپنی عدالتوں سے، سینئر جو ہماری عدالتیں، ہم ان سے یعنی انصاف کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اور اس کا ایک کلیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ لاش اٹھا کے تو انہوں نے اس کو پوسٹ مارٹم کے وداؤٹ پوسٹ مارٹم، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح سے اتنا بڑا سٹیپ یہ لے رہے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس کی بعد میں انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس طرح بے یارو مددگار ایک لاش اٹھا کے تو آپ اس کو دفنا دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی عدالتوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انصاف چاہیے ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی مس، آپ کیا؟ جی، میں بھی یہی کہوں گی کہ میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جو ہمارے یہاں کے رجسٹرار صاحب ہیں، جو ہماری سی ایم ہیں، اور جو ہمارے یہاں کی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم ہے، کہ پلیز انصاف دیا جائے۔ بینگ این لیڈی ایڈوکیٹ، میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ہم سب کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی بہن کے انصاف کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ میں یہاں پر تینوں جو خواتین وکلا کھڑی ہیں، معزز خواتین وکلا ہیں، یہاں پر اس صوبے میں جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی خاتون ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ بھی کافی اقدامات کرتی ہیں۔ اسی طرح سے صوبے کی جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی خاتون ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں وہ بھی خاتون ہیں۔ تو خواتین وکلا کس حد تک آپ کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہیں، یا آپ کے کوئی مطالبات ہیں؟ آپ فوجداری کیسز پر بھی آپ عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو سیف بالکل نہیں سمجھ رہے۔ یہ ہماری جو بہن ہماری جن کا مرڈر ہوا ہے، تو ان کی 15 سال کی سٹینڈنگ تھی، آپ ان کا حال دیکھ لیں، تو ہم کیا اس سے ہم یعنی اپنے آپ کو سیف کہیں گے کہ ہمیں تو بالکل بھروسہ ہی نہیں رہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ جی اشفاق، اصل بات یہ ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن، اس کی کلیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور اس کی رپورٹ آئے اور رپورٹ آنے کے بعد اس میں جو بھی ملوث پایا جائے
اس لیڈی لائر کے قتل میں، اس کے اغوا میں جتنے بھی لوگ اس میں سہولت کار ہوں، وہ چاہے کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی پولیس والا ہو یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، میں بھی یہی کہوں گی کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ بے شک ہم لوگ خود ایڈوکیٹس ہیں، لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور ہمیں بھی انصاف چاہیے اپنی بہن کے لیے۔ اب اس فوجداری کیسز میں آپ پیش ہوتی ہیں تو کس حد تک آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں؟ کیا مشکلات ہیں جب ایک خاتون وکیل عدالت میں آتی ہے کسی کو انصاف دلوانے کے لیے، تو اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اشفاق، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم وکیل بن جاتے ہیں تو اس میں میل اور فیمیل کی اتنی کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہم فیمیلز ہیں، ہاں ہم بالکل میلز کی طرح کام کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، ہم 302 کے کیسز ہیں، 379 کے ہیں، 376 والے ہیں، 365 بی کے ہیں، جتنے بھی فوجداری مقدمات ہیں ان میں ہم پیش ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو وکٹمز ہیں ان کو انصاف دلایا جا سکے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے جب وہ اتنی بہادری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتی ہے تو اس کو خطرات کا سامنا تو ہوتا ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے وہ اس کے خلاف نہ چلی جائے یا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کی اس کی عزت یا اس کی جان کو کوئی بھی نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے سی ایم صاحبہ سے، ہماری جو ہماری چیف جسٹس ہیں میڈم عالیہ نیلم صاحبہ سے، کہ وہ ایسی کوئی اسٹریٹجی بنائیں یا کوئی اس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے جس میں خواتین وکلا کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، خاص طور پہ وہ وکلا جو کہ کرمنل پریکٹس کر رہے ہیں۔ ایون سول میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے وکیل کو سب سے پہلے تو پیسے دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پیسوں سے خرید لیا جائے۔ اگر کوئی وکیل برائبری نہ ایکسیپٹ کرے تو پھر اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں یا آپ ہماری فیور میں آ جائیں۔ تو اس طرح کے کئی کیسز ہوتے ہیں، تو وکیلوں کے لیے خاص طور پہ لیڈیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے جس سے وہ خود کو اس معاشرے میں محفوظ سمجھ سکیں۔ آپ کتنی دیر ہوگی آپ کی پریکٹس کو؟ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ آپ کو کیا مشکلات آئیں اس دوران عدالتوں میں؟ بس یہاں پہ یہ ہے کہ ایک پراپر ایک سسٹم نہیں، ہراسمنٹ زیادہ ہے، اور میں اپنے جس طرح یہ کیس آج کا میں نے صبح دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آج بھی ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں جو آج سے 1 صدی پیچھے تھے، تو کوئی امپروومنٹ نہیں ہے۔ اور ہراسمنٹ خواتین کے لیے اور تھوڑے مسائل ہیں کہ وہ گھروں سے اتنی پریشان ہوتی ہیں، پراپرٹیز کے اتنے میٹرز ہوتے ہیں، ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس طرح سے انہوں نے اس کو مرڈر کیا اور جس طرح سے بے یار و مددگار اس کو دفنا دیا، کوئی اس کی میڈیکل رپورٹ نہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ جی بالکل جناب، میں بھی یہی کہوں گی کہ اسپیشلی لیڈی لائرز کے لیے جو ہے کم از کم ان لوگوں کو چاہیے کہ لازمی کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی بنائے، کوئی ایسا قانون مرتب کریں کہ ہم لوگ جو ہے نا جب اپنے گھروں سے آتے ہیں تو ہم لوگ بھی کام کرنے آتے ہیں، اور ہم لوگ پروفیشنل لائرز ہیں تو ہم لوگوں نے ڈیلی آنا ہوتا ہے، ہمیں بھی باہر بھی بہت زیادہ ہراسمنٹ کا سامنا سم ٹائم کرنا پڑ جاتا ہے۔ بے شک الگ بات ہے کہ ہم بہت بولڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو منہ توڑ جواب دے کے نکلتے ہیں۔ اگر کبھی بھی کسی فیمیل لیڈی لائر سے کسی بندے کا پالا پڑ جائے تو میرا خیال ہے اس بندے کو پتا ہوگا کہ بعد میں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، تو ہم پورا کر کے تو آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیفٹی پھر بھی چاہیے۔ جی بالکل، خواتین وکلا جو کہ لاہور میں ایک خاتون وکیل کا قتل ہوا ہے، یہ ابھی ظاہری بات اس کی تفتیش ہونی ہے، پتہ چلنا ہے کیا وجوہات ہوں گی۔ البتہ اس واقعے پر خواتین وکلا غمزدہ ہیں، تکلیف میں ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ خاص طور پر جو فوجداری مقدمات کی پریکٹس کرنے والی خواتین وکلا ہیں ان کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا جائے۔ جی